بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی العداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف کے اندر۔ 2 آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ لوٹا اِلیٰ قومی اپنی قوم کے پاس، غضبان غصے میں بھرا، اسفا افسوسناک حالت میں، قال کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے میری بدترین نیابت کی، اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر بعد میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیوں کو، تورات کی تختی مراد، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے، اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ کے بارے میں، اور اس نے یعنی موسیٰ نے تختیوں کو یعنی تورات کی تختیوں کو القا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ ڈال دیا، یعنی زمین پر رکھ دیا ایسے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ یجرہ الیہ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، قال ابن ام، اس نے کہا، اس کے بھائی یعنی ہارون مراد ہیں، ہارون کے سر کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے، کھینچا اسے، قال ابن ام، اس نے کہا یعنی موسیٰ کے بھائی یعنی ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی سگے بھائی تھے حضرت ہارون، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، فلا تشمت بی العداء، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں، یا میری وجہ سے مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے نہ بنائیں ظالم قوموں کے ساتھ۔ ولما رجع موسیٰ الی قومی، جب موسیٰ لوٹا اپنی قوم کے پاس، یعنی 40 رات کوہ طور پر گزارنے کے بعد، اور تفسیر میں ہے کوہ طور پر جب آپ تھے 40 رات، خدا کا وہ تقرب خاص تھا، رب کا حکم تھا یہاں ہو، تو وہ مکمل چلہ نہیں ہوا تھا، قوم کے اندر منظر بدلا۔ سامری کا واقعہ ابھی پیچھے گزرا ہے، پچھلے ایک جمعہ میں بیان کیا تھا، ادھر واقعہ ہو رہا ہے قوم کے کچھ لوگ بت پرستی میں، بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو رہے ہیں، لگ رہے ہیں، پوجا پاٹ کرنے لگے اپنی زبان میں، ہندی زبان میں، اور حضرت موسیٰ تو ہے تو نہیں، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا اپنے بھائی ہارون کو کہ دیکھتے رہنا، اصلاح کا کام کرتے رہنا، میں جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، لوٹوں گا، جب تک
نہیں لوٹوں گا، تم میرے نائب رہو گے، میرے خلیفہ رہو گے، میری نیابت کرو گے۔ ادھر پس منظر بدلا ہے، قوم کا منظر بدلا ہے، کچھ لوگوں نے صریح کفر کیا ہے، بچڑے کو پوجا ہے۔ حضرت موسیٰ ہے نہیں، کوہ طور پر ہیں، اللہ نے بتلا دیا تفسیر، اللہ نے وہاں بتلا دیا موسیٰ کو کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تمہاری قوم میں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب موسیٰ لوٹا اپنی قوم کے پاس غضبان اور غصے میں، تو یہ تو نہیں ہے کہ جب لوٹا تو دیکھا تو غصہ ہوا، تفسیر ہے وہیں اللہ نے بتلا دیا تھا، جب لوٹے ہیں ابھی قوم کے اندر آئے نہیں، راستے ہی میں ہیں، غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہی قرآن نے منظر کشی کے غضبان اور غصے میں بھرے ہوئے موسیٰ تھے، اسفاً، حالت افسوسناک تھی کہ کیا ہو گیا یہ۔ اب جب آئے ہیں تو فوراً جلدی سے رکھا ہے تختی، جو تورات کی تختی ملی تھی، اور جیسے ہی رکھا ہے پہلا جملہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ عالم تھا، عالم بے خودی تھا، غصے اور افسوسناک کی جو ان کی حالت تھی کہ کیا کیا قوم نے، یعنی توحید سے بھرے ہوئے لبریز تھے، اللہ کی وحدانیت سے، اور ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں اپنا ہاتھ خالی کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بھائی کو پکڑوں گا ہمارے غصے میں، تو ہاتھ میں ہے کیا، ابھی تو لے کر کے آ رہا ہوں تورات۔ القا قرآن میں ہے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیوں، القا یلقی کے معنی ہوتا ہے ڈال دینا بے توجہی سے۔ تو خدا کا کلام، خدا کی دی ہوئی کتاب تورات کو جلد بازی میں یا بے پرواہی سے رکھنا حضرت موسیٰ نے اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سمجھا یہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، وہ عالم بے خودی میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم بے خودی میں ہوتے ہیں، توحید کے جذبات سے لبریز ہیں، اور جلدی میں اپنے ہاتھ خالی کرنے کے لیے تورات کی تختیوں کو رکھا ہے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے یعنی موسیٰ نے تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ توحید کا جو غلبہ ہوا تھا نا بھائی کہ یہ کیوں ان سموں نے ایسا کیا، جب میں کہے گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، اپنے بھائی کو نائب بھی بنا کے گیا تھا، اپنا ہاتھ خالی کرنے کے لیے عالم بے خودی میں آیا اور جلدی سے تورات رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے نا، ظاہر سی بات ہے اب یہ جو منظر ہے اس سے بڑھ کر کیا موقع ہوگا جلال آنے کا، آ گیا جلال۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی جلال میں پکڑا ہے، سر کا بال کھینچا ہے اپنی طرف۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں بھی آیت آئی ہے، یہاں بھی ہے آراف میں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، دوسری جگہ پہ آئے، یہاں پہ نہیں۔ تو اب تفسیر میں ہے کہ ایک ہاتھ سر پر رکھا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے اپنے بھائی کے ہارون کے، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر، حضرت ہارون کا سر کا بال پکڑا ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑ لی۔ تو حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، ان کی قطعی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم داڑھی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ابھی میں نے سمجھا دیا، عالم بے خودی تھا ان کا، بے خودی کا کی ان کی حالت تھی۔ اب جب ان کے بھائی نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی، دوسرے مقام پہ جو آیت ہے میں نے پڑھ کر سمجھا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی، ہارون نے کہا اے میرے بھائی موسیٰ، آپ میری داڑھی مت پکڑیے، میرا بال مت پکڑیے، سنیے ذرا سنیے، پوری تفصیل سے سنیے۔ یہ ہے یہاں استضعفونی ان القوم استضعفونی، قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات ہی نہیں مانی، میں سمجھایا جا رہا تھا، انہیں روکے جا رہا تھا، ایک نہیں سنی قوم کے لوگوں نے، اور نہ سننا، میری بات نہیں سنی، نہ سننا تو دور کی بات، ارے وہ تو مجھے مار ڈالنا ہی چاہ رہے تھے، کسی طریقے سے میں نے جان بچائی، وہاں سے ہٹا مجمع سے۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو آپ میری وجہ سے دشمنوں کو نہ ہنسائیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو میری وجہ سے، میرے سبب یا مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ
نہ کریں، مراد یہ ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، ظالم وہ ہیں۔ میں نے بہت روکا ٹوکا سمجھایا، بات مانے نہیں۔ اور رہی بات آپ کی نیابت، تو میں نے تو آپ کی نیابت کا بھرپور حق ادا کرنے کی کوشش کی اور کیا، لیکن قوم کے لوگوں کے سامنے بچڑا بڑا بن سمر کر کے آ گیا تھا اور سامری نے پیش کر دیا تھا، سب ظالم ٹھہرے۔ ہو گئی ہے پیچھے بھی وَكَانُوا ظَالِمِينَ، وہ ظالم ٹھہرے یعنی کافر ٹھہرے، یعنی میں ظالم نہیں، میں شرک کرنے والا نہیں، میں تو آپ کا نائب ہوں۔ حضرت موسیٰ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، سب سمجھ لیا کہ میرا بھائی بے قصور ہے، اور کیوں نہ بے قصور حضرت ہارون ہوتے، وہ بھی تو پیغمبر ہی تھے۔ جب ان کا جب عالم بھی خودی ہٹا، جب وہ آئے تنبؤ میں کہ ارے یہ میں کیا کر رہا ہوں، تب کہا قال رب اغفر لی، حضرت موسیٰ نے کہا میرے پروردگار مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما کی تفسیر کیا ہوگی؟ یہ میں نے عالم بے خودی میں کیا کیا؟ رب اغفر لی، حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے میرے پروردگار اغفر لی، مجھے معاف فرما، ولاخی میرے بھائی کو معاف فرما، اس نے اپنی بے قصوری اپنا عذر پیش کر دیا، اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی بے قصور تھا، کوئی بھی اس نے لاپرواہی نہیں کی میری نیابت کرنے میں۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر دے فی رحمتک اپنی رحمت میں۔ بندہ کتنا ہی عروج پذیر ہو جائے، کتنا ترقی پا جائے، کوئی بھی بندہ کتنا ہی نیک ہو جائے، مگر اللہ کی رحمت سے وہ بے نیاز نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا وادخلنا فی رحمتک، ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر دے مولا، ہمیں بھی میرے بھائی کو بھی۔ اور پھر یہ تفسیر میں کہ میری قوم کے وہ مخلص لوگ جو میری تعلیمات پر جمع ہوئے ہیں اور سامری کے بہکاوے میں نہیں آئے، شرک نہیں کیا، اس کو بھی ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اچھا بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔